بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم جو کویسچن شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے دا بیئر ایز اے فارس اور کامیڈی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مٹیریل میں نے نیو انگلش سائٹ سے لیا ہے اور ڈیفینیٹلی ایجوکیشنل پرپسز کے لیے ہے، اور اس پہ چونکہ اچھا لکھا ہوا تھا اس وجہ سے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ سائٹ ایک دفعہ آپ دوبارہ دیکھ لیں، دیٹ از NEO نیو انگلش۔ ٹھیک ہے، اس میں ڈسکس بیئر، دا بیئر ہے انفیکٹ پلے کا نام، ایز اے فارس اور ایز اے کامیڈی۔ ٹھیک ہے جی، اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا بیئر آپ کا فرسٹ پلے ہے اور ظاہر ہے یہ کامک پلے ہے۔ اس کو فارس بھی بولتے ہیں، اس کے بارے میں اب ہم دیکھنے لگے ہیں کہ اس کو کامک یا فارس پلے کیوں کہا جاتا ہے۔ دا بیئر کین بی رائٹلی called a farce as it is full of many ridiculous situations and sayings۔ The Bear جو پلے ہے اینٹن چیکوف نے اس کو لکھا ہے، اس کو فارس بھی کہا جا سکتا ہے اس وجہ سے کہ اس میں بہت سی ایسی سچویشنز ہیں یا ایسے حالات یا واقعات ہیں اور ایسی سینگز ہیں۔ سینگز کا مطلب ہے وربل طریقے سے کامیڈی پیدا کی گئی ہے، زبان کے ذریعے سے یا باتوں کے ذریعے سے، اور یہ تمام حالات اور واقعات اور جو باتیں ہیں وہ بہت ریڈیکلس ہیں۔ ریڈیکلس کا مطلب ہوتا ہے مضحکہ خیز، یعنی جس کا مذاق بنایا جا سکتا ہو۔ These situations and saying cause laughter، کہ یہ جو حالات اور واقعات ہیں ان سے ہنسی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس پلے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ There are many comic scenes and situations in the play which have no other purpose but to cause laughter، کہ اس ڈرامہ کے اندر بہت ساری سچویشنز یا واقعات ایسے ہیں جن کا مقصد صرف ہنسی پیدا کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ There is no specific moral or constructive purpose or topic discussed in the play۔ اور اگر ہم اس پلے کا کریٹیکل انالیسس کریں یا اس کو تھوڑا ڈیپتھ میں اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہمیں کوئی مورل لیسن نظر نہیں آتا یا کوئی کنسٹرکٹیو پرپز نہیں نظر آتا۔ کامک پلے کے لکھے جانے کا ایک مقصد ہوتا ہی یہ ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو انٹرٹین کیا جائے، تو بیسیکلی یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ All three characters of the play، پاپوا، سمرنوو اینڈ لیوکا، تین جو کیریکٹرز ہیں، پاپوا ایک ویڈو ہے، خاتون، سمرنوو ایک لینڈ لارڈ ہے، اور لیوکا سرونٹ ہے پاپوا کا، کہ یہ تینوں جو کیریکٹر ہیں ایکٹ ان اے فنی وے اینڈ اسپیک ایبزرڈ ڈائلاگس، کہ یہ بہت ہی فنی طریقے سے ایک دوسرے میں بیہیو کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایبزرڈ ڈائلاگس بولتے ہیں۔ ایبزرڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی کوئی وجہ نہیں ہمیں سمجھ آتی کہ وہ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں۔ The story of the play is a romantic advancement between male and female character۔ بیسیکلی اگر ہم کہانی کو دیکھیں تو وہ رومانٹک طریقے سے آگے بڑھتی ہے، جس میں مین جو کیریکٹر ہیں وہ ظاہر پاپوا ہے اور سمرنوو کے بیچ میں یہ کہانی آگے چلتی ہے through strange and unusual dialogues، کہ ان کے بیچ میں جو ڈائلاگ بھی بولتے ہیں وہ دونوں، وہ بہت ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں اور ان یوزول ہوتے ہیں۔ ان یوزول کا مطلب ہوتا ہے غیر معمولی ہوتے ہیں، یعنی رومانٹک سٹوریز میں جس طرح کے ڈائلاگز عموماً ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے یہ سٹوری، اس کو پیور رومانٹک سٹوری بھی نہیں کہا جا سکتا بیکاز شروع میں اس میں کچھ ریڈیکلس انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ سمری پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا، یا بھی ہم آگے بھی اس میں اس کویسچن کے آنسر میں بھی آگے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ رائٹ ایٹ دا بگننگ دا لیوکا، the servant of Papua, advises her to leave the mourning at the death of her husband، کہ بالکل پلے کے شروع میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی سین کے اندر لیوکا جو اس کا سرونٹ ہے وہ اس کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے کہ آپ مورننگ ختم کر دیں، یعنی آپ نے اپنے شوہر کی وفات کے 7 مہینے بعد بھی جو ماتم جاری رکھا ہوا ہے آپ اس کو ختم کر دیں، اور بہت ہی مزاحیہ انداز میں وہ اس کو منع کرتا ہے۔ He puts his own example in a humorous way about his mourning at the death of his old lady، اور وہ بہت ہی ہنسی مذاق کے انداز میں بتاتا ہے
کہ دیکھیں میری بیوی بھی مر گئی تھی اور میں نے اس کے مرنے پہ اتنا سا صرف اتنے سے دن جو ہے وہ اداسی اختیار کی اور اس لیے ایسا کیا کیونکہ وہ اتنا ہی ڈیزرو کرتی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ نہ میں اس کے ساتھ مر سکتا تھا، تو ظاہر ہے میں زندہ ہوں اور میں نے جینا تھا۔ تو بالکل اسی طرح سے وہ اس کو اپنی مالکن کو یعنی پاپا کو یہ ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ بھی جو مورننگ میں ہیں آپ اس کو ختم کر لیں۔ ہی انٹری نہیں ہے بیسیکلی، یہاں پہ بچوں دا انٹری آئے گا، یہ ٹی مسنگ ہے اس میں۔ The entry of Simonov and his behavior, actions and dialogues in the play are so comic کہ جس طرح سے سمرنوو کی پلے میں انٹری ہوتی ہے، جس طرح سے وہ بات کرتا ہے اور جس طرح کے وہ طریقے اختیار کرتا ہے، وہ ساری چیزیں بہت ہی زیادہ کامک ہیں۔ فار انسٹنس کا مطلب مثال کے طور پر، فار ایگزامپل ہی سیز ٹو پاپا، وہ پاپا کو کہتا ہے ٹیل می ٹروتھفلی کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، ہیو یو ایور سین اے وومن ہو واز سنسیئر، کیا تم نے کبھی کوئی ایسی عورت دیکھی ہے جو کہ بہت لائل ہو، وفادار ہو، اینڈ کانسٹنٹ اور مستقل مزاج بھی ہو۔ اگین ہی موکس ہر، وہ دوبارہ اس کو طنزیہ انداز میں کہتا ہے یو ہیو بریڈ یور سیلف الائیو بٹ یو ہیو ناٹ forgotten ٹو پاؤڈر یور فیس، کہ تم نے اپنے آپ کو 4 دیواروں کے اندر بند تو کر لیا ہے لیکن تم نے اپنے منہ کے اوپر پاؤڈر لگانا یا میک اپ کرنا آپ نہیں بھولی ہو۔ سیم لائک دس وین ہی پروپوزز ہر، بالکل اسی طرح جب وہ اس کو پروپوز کرتا ہے یا شادی کے آفر کرتا ہے، ہی سیز آئی ہیو ریفیوزڈ 12 women and 9 has refused me، کہ میں نے 12 عورتوں کو انکار کیا اور 9 عورتوں نے مجھے انکار کیا، بٹ آئی نیور loved one of them as I loved you، لیکن ان سب میں سے زیادہ آپ جو ہیں مجھے پسند آئے ہیں۔ The funniest situation comes in the play when the papa brings the revolver of her husband، سب سے زیادہ ہمیں ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ جب پاپا اپنے شوہر کے پسٹلز اٹھا کے لاتی ہے and asks Simone to ٹیچ ہر ہاؤ ٹو فائر، اور سمرنوو کو یہ کہتی ہے کہ مجھے فائر کرنا سکھاؤ، یعنی مجھے پسٹل چلانا سکھائیں۔ وہ اس سے لڑائی تو لڑنا چاہتی ہے، پسٹل کے ساتھ ڈیول تو کھیلنا چاہتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کو پسٹل سے فائر کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ The closing scene also leaves a smile on the face of the reader when Papa says to Luca، بالکل جو اینڈ سین ہے جہاں پہ پلے ختم ہوتا ہے وہ بھی پڑھنے والوں کے لیے ایک بہت ہی اسمائل کا باعث بنتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ لیوکا جب گیا تھا تو وہ سارے سرونٹس کو باقیوں کو بلانے گیا تھا کہ یہ دونوں آپس میں ڈیول لڑنے لگے ہیں، یعنی پسٹل سے لڑائی کرنے لگے ہیں، اور جو واپس آتا ہے تو سین بالکل الٹ ہوتا ہے۔ Papa says to Luca, tell them in the stable that Toby isn't to have any oats at all today، اور جیسے لیوکا اندر آتا ہے تو وہ اس کو کہتی ہے کہ سب کو بتائیں کہ ٹوبی کو آج پورا دن کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ اب ٹوبی کون ہے؟ ٹوبی بیسیکلی اس کے ہارس کا نام ہے، سمرنوو کے ہارس کا نام ہے۔ تو اب لیوکا بہت حیران ہوتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں گیا تھا تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مرنے مارنے والے حالات پہ پہنچے ہوئے تھے اور اب یہ اتنا سافٹ بول رہی ہیں۔ The bear can rightly be called a farce, a play full of comic and absurd situations۔ ان سارے جو ایگزامپلس جو کہ وربل آپ کو ایگزامپلس دی گئی ہیں اور جو ایکشن کے تھرو ایگزامپلس دی گئی ہیں، ان کے تھرو اس پلے کو ایک فارس یا ایک کامیڈی پلے کہا جا سکتا ہے۔ ان ایبزرڈ سچویشنز اینڈ سینگ، کیونکہ اس میں بہت ساری حالات و واقعات ایسے ہیں جو کہ اس پلے کو ایک جو ہے وہ کامک پلے بناتے ہیں۔ دا ڈائلاگز اینڈ ایکشنز آف آلموسٹ آل دا کیریکٹرز کاز لافٹر، اور بہت سارے جو ڈائلاگ ہیں اس کیریکٹر کے وہ ہمیں مزاح پیدا کرتے ہیں اس کہانی میں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا کامک پلے کے حساب سے اتنا آپ کے 10 مارکس کے لیے اتنا سفیشینٹ ہے اگر آپ اس کو لکھیں گے تو۔ اگین میں مینشن کر دوں کہ یہ ہم نے نیو انگلش نیو انگلش نوٹس پر سے ان نوٹس کو شیئر کیا ہے۔ ہوپ فلی آپ کو اس کویسچن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ جی۔